बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ सदीक जान मौजूद है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार में मंजरनामा बदल गया और इस बदले हुए मंजरनामे पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात जारी थे। मुज़ाकरात को प्रैक्टिकली आप समझे कि ख़त्म हो गए हैं, लेकिन कुछ मुतज़ाद दावे आ रहे हैं। शहर इक़्तिदार के सियासी ड्राइंग रूम्स में जो चैमगोइयाँ चल रही हैं उस पर सदीक जान साहब से बात करेंगे। एक तो जो हुकूमत ने ये ऐलान किया था कि क्यों अगर तहरीक इंसाफ हमारे मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं बनती तो फिर मुज़ाकराती कमेटी को तहलील कर दिया जाएगा। तो स्पीकर कौमी असम्बली ने ये तहलील करने का ऐलान क्यों नहीं किया, ये बड़ा हैरान कुन है। ये दावा किया जा रहा था, इरफान सदीकी साहब ने इस पर बात की। फिर इरफान सदीकी ने यह भी कहा कि अगर तहरीक इंसाफ नहीं आती और हमारे साथ नहीं बैठती तो ना सिर्फ ये कि मुज़ाकराती कमेटी को तहलील कर दिया जाएगा, बल्कि नतीजे में जो तहरीक इंसाफ करेगी फिर हुकूमत उसको निपटेगी। यानी गुफ्तगू का लहजा जो है वो धमकी आमेज था कि वो जो 26 नवंबर को हुआ था जब इन्होंने एहतजाज किया था तो हमने ये किया था, उस किस्म का मामला होगा। एक तो हुकूमत ने ये नहीं किया, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी तरफ से मेरे शो में रऊफ़ हसन साहब मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हमारे मुज़ाकरात तो ख़त्म हो गए हैं हुकूमत के साथ, लेकिन राबते जो लोग मैटर करते हैं उनके साथ ख़त्म नहीं हुए। इस तमाम मामले पर सदीक जान साहब क्या ख़बर है? ये मुज़ाकरात का हिस्सा तो नहीं बनेगी तहरीक इंसाफ, ये तो सबको मालूम था, लेकिन हुकूमत ने तो कहा था कि हम कमेटी तहलील कर देंगे। पहले तो ये बताएं हुकूमत की क्या मजबूरी बनी कि वो कमेटी तहलील कर देती? देखें, बात यह है कि मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि हुकूमत ने शुरू में ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि देखें वो पीटीआई जो कहती थी हम चोर डाकू और लुटेरे हैं, वो पीटीआई जो कहती थी हम फॉर्म 47 वाले हैं, वो पीटीआई जो कहती थी कि हमारे साथ नहीं बैठेंगे, वो पीटीआई जो कहती थी हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठेंगे, अब ये हमारे साथ आके बैठने पे मजबूर हो गए। लेकिन उस वक्त भी ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि ऐसा पिछले 10-15 दिन में क्या हो गया कि पीटीआई हमारे साथ आके बैठने को तैयार हो गई है। मेरा ख्याल है ये ख्वाजा आसिफ ने वो साद रफ़ीक साहब के वालिद की जो हवाले से इवेंट था वहाँ पर उन्होंने कहा, बिल्कुल उनका देखना कि तो नाल हैंड ना हो जाए। बिल्कुल। और ये वही ख्वाजा आसिफ हैं जिन्होंने इमरान खान के दौर में खड़े होकर कहा था कि सबसे ज़्यादा बेखबर हुकूमत होती है, और फिर कहा ये शफ क्या हो रहा है। हाँ, अच्छा, फिर इसी तरह से एक वो उन्होंने कहा कि पिछले 15 दिन में ऐसा क्या हुआ है। फिर दूसरा शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मुझे वसवसे आ रहे हैं। फिर पेशावर में एक मुलाकात होती है जिसकी तस्वीर जारी नहीं होती, जिसकी तरदीद की जाती है, फिर इमरान खान साहब उसको पब्लिक कर देते हैं, फिर इनको मानना पड़ता है। देखें, इमरान खान ने क्यों उस मुलाकात का पब्लिक किया? क्योंकि इमरान खान मुल्क की खातिर बात कर रहे हैं, उनको मुल्क की खातिर कुछ चीज़ों पे वो बात करने को तैयार हैं, अपनी ज़ात के लिए उनको कुछ चाहिए नहीं, अदालतों को उन्होंने मैनेज करवाना नहीं है, कोई विनिंग हार्सेस उन्होंने पार्टी में शामिल करवाने नहीं है, रिगिंग उन्होंने करवानी नहीं है, काजी जैसा कोई शख्स जो है उसको उन्होंने लगवाना नहीं। जब उनकी ज़ात का कोई मसला नहीं है तो उन्होंने पब्लिक कर दिया। उन्होंने क्या खुफिया रखना, पब्लिक करो कि मुलाकात हुई है और खुशाइंद है वो मुलाकात की। अगर वो बात करने को तैयार हैं मुल्क की खातिर तो मैं तो पहले मुल्क की खातिर बात करने को तैयार हूँ। और फिर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मुझे वसवसे आ रहे हैं। फिर हुकूमत जो है वो 16 को पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है कि पीटीआई का कोई मुतालबा नहीं माना जा सकता, और फिर बाद में कहते हैं नहीं जनाब वो अभी हम टाइम लेंगे और देखते हैं और ये वो सारा कुछ ठीक है, हम इसके ऊपर जो है वो सोच विचार करेंगे और एक को दरमियानी रास्ता निकालने की बात हो रही है। अच्छा, मैंने उस पर रऊफ़ हसन साहब से पूछा ये दरमियानी रास्ता क्या है, तो उस पर उन्होंने कहा कि उन तक जो हुकूमती सर्कल से इतला पहुंची है वो ये है कि हुकूमत ये चाहती है कि जजिस पर नहीं लेकिन पार्लिमानी कमीशन कायम कर दिया जाए। उसकी हैयत क्या होगी ये उन्होंने नहीं बताया, लेकिन एक पार्लिमानी कमीशन 26 नवंबर और 9 मई पे बना दिया जाए, ये कोई बात चल रही थी दरमियानी रास्ते के तौर पे। देखें वो बात चल रही थी, लेकिन इमरान खान साहब बड़े क्लियर हैं, उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ एक बार नहीं ये कम अज़ कम 6 से 7 बार इमरान खान साहब ने ये बात की है कि ये बहुत बड़ा ट्रैप है मुज़ाकरात, और इन मुज़ाकरात से कुछ नहीं निकलना। और इन्होंने इमरान खान साहब बार बार कह चुके हैं कि आप एवेल्यूएट तो करो कि मुज़ाकरात शुरू होने की खबर से लेकर आज तक हमने क्या खोया और क्या पाया, और हुकूमत ने क्या खोया क्या पाया। इमरान खान कहते हैं कि हुकूमत ने पाया ही पाया है, हमने खोया ही खोया है। इमरान खान कहते हैं कि 26 नवंबर पे हाइप ख़त्म हो गई है, आलमी दबाव ख़त्म हो गया है, और आपने सबसे पहले ये बात की थी कि मुज़ाकरात इसीलिए हैं कि दुनिया भर से प्रेशर आ रहा है, पाकिस्तान बता सके कि हम पार्लियामेंट सबसे बड़ा फोरम है वहाँ पे। हाँ, तो इमरान खान साहब ये कहते हैं, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इमरान खान साहब को पैगाम भेजा कि जब तक आप ये मुज़ाकरात का ड्रामा कर रहे हैं तो हमसे उम्मीद ना रखें कि हम किसी चीज़ को इतनी मतलब हाइप डिलीवर कर सकते हैं, चाहे वो तौर पर रेमिटेंसेस वाली कॉल हो या ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस वाली बात हो, और ये सारी चीज़ें। वो कहते हैं कि हम एक तरफ हाइप क्रिएट करते हैं, जब वो पाकिस्तान देखते हैं तो उनको चीज़ें नॉर्मल नज़र आती हैं, तो ये तो नहीं चल सकता। इस सारी सूरत हाल में इमरान खान साहब तो चाहते थे कि ये ड्रामा क्लोज हो, और इसीलिए आप देखें
ٹائم انہوں نے 31 جنوری کا دیا تھا، لیکن 31 سے بہت پہلے 24 تاریخ کو انہوں نے کہا کہ مذاکرات ختم. عمران خان کو تو ایک بہانہ چاہیے تھا. وہ تو کیونکہ باہر پی ٹی آئی کے کچھ لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ کسی طرح سے یہ معاملات چلیں اور عمران خان نے ختم کر دی. دیکھیں عمران خان اب جا رہے ہیں یعنی مزاحمت کے سب سے اگریسو فیز میں جا رہے ہیں، اور اس کے لیے وہ فیلڈنگ بھی تبدیل کر رہے ہیں، وہ عہدیدار بھی چینج کر رہے ہیں، وہ اوورسیز پاکستانیوں سے بہت زیادہ کمیونیکیٹ کریں گے، اپنے جو لوگ ان سے ملنے جاتے ہیں ان کے ذریعے. وہ سوشل میڈیا کے پیچھے کبھی کھڑے ہیں اور وہ سوشل میڈیا کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. وہ سوشل میڈیا کو پارٹی کو اسٹرانگلی کہا ہے کہ سوشل میڈیا کو کوئی ٹارگٹ نہیں کرے گا، ان کے کوئی خلاف نہیں جائے گا. تو اس ساری صورتحال میں عیسیٰ نقوی صاحب عمران خان صاحب بہت اگریسو پالیسی پہ جا رہے ہیں. اور آج جو میری اطلاع ہے عمران خان صاحب نے کے پی کی حکومت کو کہا ہے کہ 9 مئی کے اوپر اور 8 فروری کے الیکشن کے اوپر دونوں کے اوپر کے پی کی حکومت جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن بنا دے. اچھا. اور اس میں یہ ہے کہ آپ لکھیں پشاور ہائی کورٹ کو، اگر وہ جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر ہائی کورٹ نہیں بناتی تو آپ کسی ریٹائرڈ جج پہ مشتمل جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ آپ بنا دیں. تو یہ عمران خان صاحب نے، اور ساتھ ہی عمران خان صاحب نے جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کو تبدیل کر دیا ہے کہ وہی 7 رکنی کمیٹی جس میں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب بھی ہیں، صاحبزادہ حامد رضا صاحب بھی ہیں، اسد کیسر صاحب بھی ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب بھی ہیں، اور اس میں علی مین گنڈا پور صاحب بھی ہیں، اور یہ ساری شخصیات ہیں. ان کو عمران خان صاحب نے اب تبدیل کر دیا ان کا ٹاسک کہ بزی یہ رہیں گے، کیونکہ ان کو عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ گرینڈ الائنس بنائیں، اپوزیشن الائنس بنائیں. اس میں جو حکومت کے لیے سب سے زیادہ گھبرانے والی چیزیں ہیں وہ 3 ہیں. ایک مارنگ بلوچ کو یہ گرینڈ الائنس اپنے ساتھ لے رہا ہے، اور دوسرا کے پی کے جو جرگے ہیں ان کو ساتھ لے رہے ہیں، اور تیسرا جی ڈی کو ساتھ لے رہے ہیں، اور چوتھا اے جے کے کی جو سول سوسائٹی ہے جو وہاں کے لوگ ایکٹیو ہیں ان کو ساتھ لے رہے ہیں. جی بی آلریڈی خالد خورشید صاحب اور یہ سب بڑے ایکٹیو ہیں یہ سارے. تو یہ ایک ہے. اور عمران خان صاحب تو اس سے آگے لے جانا چاہتے ہیں، لیکن اس میں شاید عمران خان صاحب کو اس معاملے میں تو شاید عمران خان صاحب کو ناکامی ہو. جو عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ جو متاثر ہیں جو مختلف کمیونٹیز جیسے کہ کسان ہیں ان کو ساتھ ملایا جائے. لیکن کسانوں کو کیسے ملائیں گے؟ پی ٹی آئی کی زیرو ورکنگ ہے. نہ آپ کو مرکزی سطح پہ تحریک انصاف کی سینٹرل لیڈرشپ جو ہے وہ کسانوں کے مسئلے کو ہائی لائٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہے. پنجاب اسمبلی میں ضرور ہائی لائٹ کیا، لیکن پنجاب اسمبلی جتنی کنٹرولڈ ہے، خبریں بھی نہیں چلتی، وہاں ڈیجیٹل میڈیا بھی اتنا نہیں ہے، تو وہ چیز نہیں ہو سکی. اور دوسرا جو جیسے دیگر ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب ایک اور چیز چاہ رہے ہیں کہ وائٹ پیپرز جاری کیے جائیں، کچھ فیکٹس اینڈ فگرز جاری کیے جائیں، موازنہ کیا جائے کہ ان کے دور میں قیمتیں کیا تھیں، اب قیمتیں کیا ہیں، ایک کمپیریزن کیا جائے، اور جو چیزیں ان کے اوپر وائٹ پیپر جاری کیے جائیں. اکانومی سے ریلیٹڈ جو شخصیات ہیں ان میں سے ایک حماد اظہر صاحب ہیں جو روپوش ہیں، ویلے بیٹھے ہیں، لیکن آپ ان کے ٹویٹر پہ کوئی کمپیریزن نہیں دیکھیں گے، کوئی کمپیریزن اور کچھ نہیں دیکھیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اور ایک چیز اور جو گورننس کے مسائل ہیں وہ آپ ایکچوئل مسائل جو اب پنجاب کے لوگوں کے ہیں وہ آپ میاں اسلم اقبال صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ نہیں دیکھیں گے. جو ایکچوئل پنجاب کے سکیمز ہیں، ایشوز ہیں، اس کے اوپر آپ نہیں دیکھیں گے. نہ حماد اظہر صاحب کو دیکھیں گے، نہ آپ میاں اسلم اقبال صاحب کو دیکھیں گے. تو خان صاحب کو پنجاب کے معاملے میں تو جو ہے وہ بڑی سکسیس اس صورت میں نہیں ملے گی کہ جو وہ چاہ رہے ہیں کہ جو متاثرین ہیں، چاہے وہ کسان ہیں، تاجر ہیں، ٹیکسٹائل انڈسٹری والے ہیں، یہ سارے بھی اس الائنس کے حصہ بنے. تو پنجاب سے تو ایسی کوئی خان صاحب کو کامیابی نہیں ملنے والی، کیونکہ نہ تو ہمیں یہ کیپیسٹی نہ حماد اظہر صاحب کی نظر آتی ہے، نہ میاں اسلم اقبال صاحب کی نظر آتی ہے. تو یہ 3 اس وقت فیسز ہیں پنجاب میں. اور جو یہ ہمارا یہ جو ایریا ہے یعنی اسلام آباد اور یہ جو سارا ریجن ہے، یعنی یہ جو راولپنڈی ڈویژن اور اس کے اضلاع، یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ بھی کوئی اس طرح کی ہمیں ایکٹیویٹی نظر نہیں آتی. اور جو اسلام آباد ہے، عامر مغل صاحب کے اوپر جتنے سخت کیسز ہیں وہ جینوئنلی وہ بالکل ٹھیک ہے کہ وہ روپوش ہیں. تو یہاں پہ بھی ظاہر ہے جب تک ان کے بارے میں تو ہے نا کہ وہ فوری طور پہ اٹھا لیے جائیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ خان صاحب نے جو اب دو چیزیں ہیں. ایک تو بڑا دعویٰ جو شہر اقتدار کے سیاسی ڈرائنگ رومز میں موجود ہے اس وقت، ریزونیٹ کر رہا ہے، جس کی گونج موجود ہے کہ بھائی عمران خان، ایک تو یہ کہ ملاقات ایک اور ہوئی ہے بیرسٹر گوہر کی، وہ شاید ٹاپ لیول پر نہیں ہوئی، اس سے نیچے لیول پر ہوئی ہے، اور مطالبہ یہ ہے کہ چند دن کے لیے چپ ہو جائیں. اگر عمران خان خاموش ہو جاتے ہیں تو کوئی معاملہ نکل سکتا ہے ان کی رہائی کا، باہر آنے کا. اس دعوے میں کس حد تک صداقت ہے؟ دوسرا جو مذاکرات والا معاملہ، اس پر میرے شو میں بیٹھ کر رؤوف حسن صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے مذاکرات حکومت سے ختم ہو گئے ہیں، لیکن جو اصل میں طاقت رکھنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ رابطے جاری ہیں اور کوئی اچھی صورت نکل آئے گی. شیخ وقاص اکرم
ڈینائی کر رہے ہیں کوئی بیک ڈور رابطے نہیں ہے. جیسے ہی میرا یہ شو آن ایئر ہوا تو ان کے مجھے میسج آ گیا, انہوں نے کہا کہ یہ بات درست نہیں ہے. تو درمیان میں کہانی چل کیا رہی ہے؟ اڈیالہ جیل سے آج جو گفتگو آئی ہے اس سے کیا دیکھیں, عمران خان صاحب تو ان کا موقف تو ہر آنے والے دن کے ساتھ سخت ہو رہا ہے. اچھا, اگر تو رؤوف حسن صاحب کی بات یہ مان لوں کہ پس پردہ رابطے چل بھی رہے ہیں تو وہ ٹریپ سے زیادہ کچھ نہیں ہوں گے, وہ صرف ٹائم گین کرنے کے لیے ٹریپ ہے, اس میں سے کچھ نہیں نکلنا. تو باقی ظاہر ہے اگر پس پردہ رابطے ہیں بھی تو اس کو پی ٹی آئی نہیں چاہے گی کہ آپ اس کو اس طرح سے ٹی وی کے اوپر آ کے اور اس بات کو ایڈمٹ کریں کہ پس پردہ رابطے ہیں, اگر ہیں بھی تو. اور اگر ہیں تو یہ ٹریپ سے زیادہ کچھ نہیں ہے, ان رابطوں سے, ان ملاقاتوں سے کچھ بھی نہیں نکلے گا. یہ نظام کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ 9 مئی کے اوپر کمیشن بنائے, 26 نومبر پہ بنائے, 8 فروری پہ بنائے, یا پی ٹی آئی کو تھوڑے سے بھی کوئی رائٹس دے دے. یہ نظام یہ افورڈ نہیں کر سکتا. اور جو معاملہ ہے کہ خان صاحب چپ ہو جائیں اور چپ ہونے کے نتیجے میں وہ ایک دن ایک لمحہ بھی چپ نہیں ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے نا کہ پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے, پاکستان کے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اب 3 تائی اکثریت ہے ان کے پاس, یعنی الیکشن ہوتے ہیں تو 2 تائی آلریڈی 8 فروری کو لوگوں نے دی ہے. تو عمران خان اتنا جبر, بربریت, فسطائیت اور یزیدیت سہنے کے بعد بھی اگر انہوں نے چپ کر کے اور ڈیل کر کے باہر آنا ہے تو یہ کام تو عمران خان پہلے ہفتے میں ہی کر سکتے تھے. صحیح. بہرحال متضاد دعوے ہیں اس وقت شہر اقتدار میں, اور بات ظاہر ہے کہ یہ چل رہی ہے اور مختلف کوارٹر سے مختلف خبریں آ رہی ہیں, جس میں ہم نے ڈسکس کر لیا کہ رؤوف حسن صاحب ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مذاکرات حکومت کے ساتھ ختم ہو گئے ہیں, لیکن ان کے ساتھ ہمارے رابطے جاری ہیں جن کے پاس اصل میں طاقت ہے. دوسری طرف حکومت جو یہ کہتی تھی کہ اگر تحریک انصاف ملاقات کے لیے نہیں آئی تو ہم کمیٹی تحلیل کر دیں گے, وہ آپ کو کمیٹی تحلیل نہیں کرتی ہوئی نظر آتی. تیسری طرف عمران خان ہے جو اڈیالہ جیل میں, جنہوں نے ذمہ داری لگا دی ہے اسی کمیٹی کی کہ جا کر بات کریں, اپوزیشن سے ایک گرینڈ الائنس بنانے کی بات کریں, اور ساتھ میں وہ کسی ٹرمز پر آتے ہوئے نظر نہیں آتے. یہ ہے وہ اس وقت منظر نامہ جس کے اوپر بہت زیادہ ڈیولپمنٹ آپ کو آنے والے دنوں میں ہوتی ہوئی نظر آئے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اور صدیق جان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.